بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ہمارے سوشل میڈیا پر ایک روایت گردش کر رہی ہے جس کے اندر کتاب الفتن نعیم ابن حماد کی اس سے ایک روایت نقل کی گئی ہے، اور اس کا جو ترجمہ ہے اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جناب خراسانی جو کہ خراسان سے قیام کریں گے ان کے دائیں ہاتھ میں خلل ہے، اور پھر ہمارے بعض لوگ اس کو تشبیہ دے رہے ہیں رہبر معظم انقلاب ایران سے کہ ان کے بھی دائیں ہاتھ میں چونکہ ایک نقص ہے جو کسی حملے کے نتیجے میں پیدا ہوا، تو ساتھ جو ہے وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ موجودہ جو حملہ ہوا ہے اس میں یہ وہی خراسانی ہیں جو کہ روایات میں ذکر ہوئے۔ میں یہاں دو چیزوں کی طرف اشارہ کروں گا، ایک خود کتاب الفتن کی طرف، اور دوسرا اسی شخصیت جناب خراسانی کے بارے میں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کتاب الفتن جو ہے، جو ایک مشہور شخصیت اہل تسنن کی جناب الحافظ نعیم ابن حماد بن معاویہ، جو کہ تیسری صدی ہجری کے مشہور علماء میں سے ہیں، یہ ان کی کتاب ہے، اور اس کے اندر چونکہ علائم ظہور کی گفتگو ہوئی ہے اس لیے یہ اہل تسنن اور شیعوں کے درمیان جو ہے اس کتاب کی شہرت جو ہے وہ زیادہ ہوئی۔ لیکن ایک اہم نقطہ جو اس کتاب کے بارے میں جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر اکثر جو روایات ہیں وہ صحابہ اور تابعین سے ہیں، کہ جن کی سند جو ہے وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام تک نہیں پہنچتی، اس لیے ہمارے نزدیک یہ کتاب جو ہے وہ معتبر نہیں ہے، بلکہ اس کی روایات جو ہیں ہم انہیں ضعیف سمجھتے ہیں، اور پھر یہ چونکہ جب معصوم سے ہی صادر نہیں ہوئی تو ہم کیسے انہیں معتبر سمجھیں۔ مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں کہ خود علائم ظہور کے بارے میں اس کتاب کے اندر تقریباً 180 روایات ہیں، جن میں سے صرف 25 روایات ایسی ہیں کہ جن کی سند میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا امیر المومنین علیہ السلام یا امام باقر علیہ السلام کا جو ہے وہ ذکر ہوا ہے۔ باقی جتنی بھی روایات ہیں وہ خود جو صحابی ہے یا تابعی ہے وہ اس کی اپنی جو ہے وہ زبان سے جو کچھ چیز اس نے نقل کی یا وہ جو خود اس نے کہا ہے وہ ہے، اور یہ تو ہمارے نزدیک جو ہے وہ کسی صورت میں حجت نہیں ہے اور نہ معتبر ہے۔ اب یہ جو روایت، مشہور روایت جو آج کل سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ذکر ہو رہی ہے، میں اس کی طرف آتا ہوں کہ اس روایت کے اندر جس شخص نے ترجمہ کیا اس نے کتنی بڑی خیانت کی، اور پھر ایک بزرگ ہستی جو اس وقت عصر حاضر کی جیسے رہبر معظم ہیں ان کے ساتھ تطبیق دینا اور تشبیہ دینا، اور یہ بھی بہت بڑا جو ہے وہ جرم ہے، وہ صحیح نہیں ہے، چونکہ خراسانی کو پہلے پہچاننا چاہیے وہ کون ہے، اور پھر کسی ہستی کے ساتھ، اور پھر دلیل بھی نہیں ہے تطبیق دینے کی، اور نہ یہ وہ زمانہ ہے، اور نہ ہم ایسے زمانے میں ہیں کہ علائم ظہور جو ہیں وہ ظاہر ہو رہی ہیں۔ اب میں آتا ہوں اس خیانت کی طرف جو ترجمے کرنے والے نے کی۔ مثلا روایت یہ ہے کہ جو کہ کتاب الفتن سے آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں کہ اس روایت کے اندر امام باقر علیہ السلام سے ہی نقل ہوا ہے، فرماتے ہیں کہ یخرج شاب من بنی ہاشم، کہ بنی ہاشم کا ایک جوان جو ہے وہ خروج کرے گا۔ اب یہاں واضح طور پر بیان ہوا ہے کہ بنی ہاشم، یہ نہیں کہا کہ وہ حتماً سید ہیں، لہذا جناب خراسانی کے حوالے سے ہمارے علماء جو ہیں وہ اختلاف نظر رکھتے ہیں کہ وہ سید بھی ہے یا نہیں۔ کہا ہے بنی ہاشم، جیسے بنی عباس بھی بنی ہاشم تھے، انہوں نے کتنے ظلم ڈھائے ائمہ معصومین اور سادات پر، وہ بھی بنی ہاشم سے۔ اب روایت کی طرف توجہ فرمائیے کہ کہتے ہیں کہ بنی ہاشم میں سے ایک جوان جو ہے وہ خروج کرے گا کہ بے کفہ الیمنا خال، کہ اس کے دائیں ہاتھ پر خال ہوگا، یعنی سیاہ تل ہوگا۔
اب ہمارے ہاں جو ہے یہ روایت کس انداز سے نقل ہو رہی ہے کہ اس کے دائیں ہاتھ میں خلل ہوگا، یعنی نقص ہوگا۔ اب خلل کہاں اور خال کہاں؟ یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ اگر ہم کسی روایت جو کہ کسی معصوم سے نقل ہوئی ہو اس کا اپنا من پسند ترجمہ کریں اور کسی شخصیت کے ساتھ اس کو تطبیق اور تشبیہ دینے کی کوشش کریں، جس سے انحراف پیدا ہو، لوگوں کے ذہن جو ہیں وہ خراب ہوں، مشوش ہوں۔ یہ جس شخص نے بھی ترجمہ کیا ہے وہ گناہگار ہے، توبہ کرے۔ امام معصوم کی طرف جھوٹ کی نسبت دی ہے اس نے۔